وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔ السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ میں دیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ آپ نے وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ پر یا رومالی پر پانی چھڑکنے کے تعلق سے سوال کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے پہلی بار ایسا دیکھا ہے، ایسا کون سا عمل ہے، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح ہے؟ تو جی ہاں، بالکل یہ صحیح طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد شرمگاہ والی جگہ پر پانی کے چھینٹے مارتے تھے، ایک چلو پانی لے کر کے اسے چھینٹے مارتے تھے۔ محدثین نے باقاعدہ اس پر باب باندھا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، وہ باب باندھتے ہیں، باب فی الانتزاع ہے کہ چھینٹے مارنے کا باب، وہ کتاب الطہارت کے اندر وضو کے باب میں انہوں نے یہ باب بھی باندھا ہے۔ 166 نمبر 166 نمبر حدیث میں لائے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال یتوضأ وینتضح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرتے اور وضو کرتے اس کے بعد تو وضو کے بعد شرمگاہ والی جگہ پر چھینٹے مار لیا کرتے تھے پانی کی۔ ایک نہیں تین حدیثیں لائے ہیں۔ پھر دوسری حدیث لائے 167 میں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال ثم نزح فرجہ، صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے پیشاب کیا، اس کے بعد جب وضو کیا تو اپنے شرمگاہ پر چھینٹے مارے۔ پھر ایک اور روایت لائے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال ثم توضأ ونزح فرجہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنی شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تو یہ کئی روایتیں الگ الگ محدثین اس تعلق سے لائے ہیں، الگ الگ صحابہ سے لائے ہیں، اور یہ روایتیں صحیح ہیں۔ دیکھیے جو مترجم ہے ابو داؤد، یہ میرے سامنے ہے ابھی، جو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی تخریج و تحقیق کے ساتھ چھپی ہوئی ہے ترجمہ والی ابو داؤد، اس میں وہ اس کی تخریج میں صاف لکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ ابن ماجہ میں نے کتاب الطہارت باب ما جاء فی النضح بعد الوضوء حدیث نمبر 461 میں، اور نسائی نے حدیث 134 اور 135 میں منصور کی حدیث سے اس کو روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے اسے بخاری مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے، جیسا کہ مستدرک حاکم حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171 میں ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی موافقت کی ہے، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی منصور کی صحبت میں کچھ اختلاف کیا ہے، لیکن یہ حدیث حسن درجے سے نیچے نہیں آتی، یعنی یا تو صحیح ہے یا حسن ہے، یہ انہوں نے وضاحت کی ہے۔ اور کہا کہ مزید جو ہے تلخیص الحبیر، یعنی امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے حدیثوں کی، جلد نمبر 74 نمبر صفحے میں اس کی تفصیل موجود ہے، یعنی کئی روایتوں سے الگ الگ سندوں سے انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے۔ خود امام ابو داؤد کا 3 الگ الگ سندیں لانا یہ ثابت کر رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان احادیث کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے 2 روایتیں اس تعلق سے لائے ہیں کتاب الطہارت کے اندر، باب النضح، وہی باب باندھا ہے کہ شرمگاہ پر پانی چھڑکنے کا باب، اور پھر روایت لائے ہیں اور اس میں بتایا کہ شعبہ جو روایت کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا توضأ اخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کر چکتے، وضو کرنے کے بعد ایک چلو پانی لیتے اور اس طرح کرتے، اور شعبہ نے
باقاعدہ کر کے دکھایا، نزح بھی فرجہ، انہوں نے اپنی شرمگاہ پر اس کے چھینٹے مارے اور کہا کہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اسی طرح حکم بن سفیان کی روایت دوسری لائے ہیں، کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ونزح فرجہ، قال احمد فنزح فرجہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا اور پانی چھڑکا اپنی شرمگاہ پر۔ یہ مسند احمد کی روایت میں۔ ابن ماجہ بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی باب باندھا ہے کہ باب ما جاء فی النزح بعد الوضوء، وضو کے بعد سطر پر شرمگاہ پر پانی چھڑکنے کا بیان، یہ باب باندھ کر کے پھر 4 حدیثیں لائے ہیں جو الگ الگ سند سے ہیں، 4 حدیثیں لا کر کے انہوں نے ثابت کیا اس مسئلے کو۔ پہلی روایت وہی لائے کہ سفیان الثقفی کہتے ہیں انہو رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ واخذ کفا من ماء فنزح به فرجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اور ایک چلو پانی لے کر کے اپنے شرمگاہ پر چھڑک دیا اس کو۔ اسی طرح سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت لائے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی جبرائیل الوضوء وامری ان انزح تحت ثوبی لما یخرج من البول بعد الوضوء۔ زید بن حارثہ سے اسامہ بن زید روایت کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے وضو سکھایا اور حکم دیا کہ میں وضو کے بعد پانی چھڑکوں اپنے کپڑوں کے نیچے، کہ احتمال ہے کہ وضو کے بعد کوئی پیشاب کا قطرہ وغیرہ آ گیا ہو، یعنی جب یہ شک ہو جاتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے وضو کے بعد کچھ قطرہ وغیرہ آ گیا ہو، تو وہ وسوسہ ختم ہو جاتا ہے اس پانی کے چھڑکنے سے۔ اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے جب وضو سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وضو کے بعد اسی طرح سے سکھایا کہ ہاں بھی پانی چھڑک لیا کرو۔ تیسری حدیث ابن ماجہ لائیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فانتزع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم وضو کرو تو پانی چھڑک لو، یعنی عمل بھی اللہ کے رسول کا، حکم بھی، اور جبرائیل علیہ السلام کا سکھانے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ چوتھی حدیث نہ عن جابر، حضرت جابر کی قال توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزح فرجہ، جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے شرمگاہ پر پانی چھڑکا۔ تو یہ 4 حدیثیں جو ہے امام ابن ماجہ جو ہے اپنے باب کے تحت لائے ہیں۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک حدیث لائے ہیں باب ما جاء فی النزح بعد الوضوء، انہوں نے بھی یہی باب باندھا ہے حدیث نمبر 50 میں کہ وضو کرنے کے بعد پانی کا چھڑکنا، اور وہی جبرائیل علیہ السلام والی روایت کہ جاء جبرائیل فقال یا محمد اذا توضأت فانتزع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے بتایا، مجھے کہا کہ اے محمد جب تم وضو کرو تو تم پانی چھڑک لیا کرو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ پر پانی چھڑک دینا چاہیے، اور اس کی حکمت امام سیوطی وغیرہ نے بیان کی ہے کہ اس سے قطرے نکلنے کے وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو پیشاب کے بعد بھی کوئی قطرہ وغیرہ آ جاتا ہے تو گمان ہوتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں میں ناپاک ہو گیا ہوں یا میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، تو پیشاب کی چھینٹ جب پڑی ہوئی ہوگی، پیشاب کے جگہ پر جب پانی کی چھینٹیں پڑی ہوں گی یا گیلا ہوگا وہ، تو اس وہم کا ازالہ ہو جائے گا۔ رومالی جب گیلی ہوگی پانی چھڑکنے کی وجہ سے تو جو ہے شک و شبہ دور ہو جاتا ہے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی سنن کے اندر، سنن دارمی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرة ونزح فرجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو کیا، یعنی ایک بار ہاتھ دھویا، ایک بار چہرہ دھویا، ایک بار جو ہے ہاتھوں کو کوہنی تک اس طرح سے ایک بار دھویا، اور پھر اس کے بعد اپنی شرمگاہ پر پانی چھڑکا۔ امام دارمی بھی یہی لائے ہیں کتاب الطہارت کے اندر، باب باندھا ہے باب فی نزح الفرج بعد الوضوء، وضو کے بعد شرمگاہ پر پانی چھڑکنا۔
حدیث نمبر 738 میں۔ اسی طرح سے بہت سارے مجموع الزوائد کے اندر کئی روایتیں طبرانی اور بہقی وغیرہ کے حوالے سے امام ہیثمی، ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، حضرت اسامہ بن زید والی روایت بھی لائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بے شک جبرائیل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک چلو پانی لے کر اپنی شرمگاہ پر چھڑکا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کے بعد اسی طرح پانی چھڑکا کرتے تھے، یعنی جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے سمجھایا بتایا وضو کا طریقہ، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی چھڑکا کرتے تھے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن دارقطنی میں حدیث لائے ہیں حضرت زید بن حارثہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس نزول وحی کے شروع میں وقت میں آئے تو انہوں نے آپ کو وضو کر کے اور نماز پڑھ کر کے دونوں دکھایا تھا۔ جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ایک چلو پانی لیا اور اپنی شرمگاہ پر چھڑکا۔ اسامہ بن زید کی روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب آپ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو وضو کر کے دکھایا، پھر جب وہ اپنے وضو سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ایک چلو پانی لیا اور اپنی شرمگاہ پر چھڑکا۔ امام دارقطنی اس کو بھی باب فی نضح الماء علی الفرج بعد الوضوء باب باندھ کر کے سمجھایا کہ وضو کے بعد ایک چلو پانی کے ذریعے اپنی شرمگاہ کو گیلا کرنا یا چھڑکنا، اس کا باب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41 میں امام دارقطنی یہ روایتیں لائے ہیں۔ صحابہ اکرام کا بھی جو ہے باقاعدہ اس پر عمل رہا ہے، آج تو لوگوں نے بہت سارے بھائیوں نے چھوڑ دیا ہے اس عمل کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی اور فقیہ اسلام، سنتوں کے شیدائی، ہر سنت پر دل و جان سے بڑی مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ دیکھیے فقہ و سنہ صفحہ نمبر 141 میں ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ وضو سے فارغ ہوتے تھے تو اپنے شرمگاہ پر چھینٹے مارتے تھے چلو بھر کر کے کہ پاجامہ ان کا تر ہو جاتا تھا، یعنی پاجامہ جو ہے ان کا رومالی کی جگہ گیلی ہو جاتی تھی۔ ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194 میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل موجود ہے کہ کان ابن عمر اذا توضأ نضح فرجہ، حضرت عبداللہ جب وضو کرتے تھے تو اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مارا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فتویٰ ہے، ایک شخص آیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور شکایت کرنے لگا کہ جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو مجھے خیالات ادھر ادھر کے پریشان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ شیطان کو غارت کرے، وہ نماز میں انسان کی شرمگاہ کو چھوتا ہے تاکہ اس کو خیال دلائے کہ وہ بے وضو ہو گیا ہے، لہذا تم جب وضو کر لو تو اپنی شرمگاہ پر پانی کی چھینٹے مار لیا کرو، بس اگر تم ایسا خیال پاؤ تو یہ سمجھ لینا کہ یہ پانی ہے جس کے ذریعے ہم نے اپنے کپڑوں کو گیلا کر لیا تھا۔ تو اس آدمی نے ایسا ہی کیا تو اس کا وسوسہ ختم ہو گیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں یہ روایتیں موجود ہیں، اور بھی بہت سارے صحابہ تابعین تبع تابعین کے اقوال اور عمل سے ثابت ہے کہ وہ باقاعدہ شرمگاہ پر چھینٹے مارا کرتے تھے۔ یہ احادیث صحیح طور سے ثابت ہیں، لہٰذا یہ سنت عموماً لوگ چھوڑ رہے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔